ہم خدا کے دشمن ہیں اس وقت، نمبر 1 سب سے بڑا دشمن ہم، تو خدا اپنے دشمنوں کو سزا دے رہا ہے۔ میں بولتا ہوں ہمارے گھروں میں جو یہ مسئلہ فلسطین برپا ہے، ہم اس کو ٹھیک کر لیں، یہ ہمارا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا۔ اس کے بعد خدا کی رحمت نازل ہوگی ہمارے اوپر۔ اچھا، کبھی دوسروں کے اوپر مت جائیں، ہمیشہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے لیے کیا ممکن ہے۔ 24 گھنٹے ایک ہی چیز سوچتے رہیں۔ جینڈر کا تصور ہی ختم ہو رہا ہے۔ یہ ایکچولی اس کو میں کہتا ہوں ڈی ہیومنائزیشن آف ہیومن بینگز۔ انسانوں کو انسانیت ختم کر رہے ہیں، اور جب انسانوں میں سے انسانیت ختم ہو جائے گی تو انسان ایک ایسا خوفناک درندہ ثابت ہوگا جو برباد کر کے رکھ دے گا سب کچھ۔ اس راستے پہ ہم نے قدم رکھ دیا۔ سائی بورگ، گوگل کا ایک پروجیکٹ ہے نا، گوگل نے ملینز آف ڈالر لگا رکھے ہیں، مرنا نہیں چاہتے انسان، تو اس کے لیے انہوں نے کہا انسان کی میموریز کو بچا لیا جائے، دماغ کو محفوظ کر دیا جائے، اور ایک مشینی جسم بنایا جائے جس میں وہ فٹ کر دیا جائے۔ کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو بادشاہ ظلم کا سب سے بڑا مرکز ہوتے تھے، لیکن ان کا ایک واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے نا کہ ایک موقع پہ وہ آرام کر رہے تھے کہ 2 لوگ ان کی خوابگاہ میں چھلانگ لگا کے آ گئے، دیوار پھلانگ کے آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بادشاہ بڑھا کے اٹھ گئے کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، بس ایک مقدمے کا فیصلہ کرانے آئے ہیں آپ سے۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اصولاً تو بادشاہ کو انہیں مروا دینا چاہیے تھا، لیکن وہ بادشاہ نہیں تھے، وہ خدا کے پیغمبر تھے۔ اب مسئلہ انہوں نے بیان کیا، جی میرا ایک بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں، میری 1 دمبیا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دو۔ تو انہوں نے کہا بھائی تم نے جو سوال کیا بڑا ظلم کیا۔ یہ کہتے ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ تو مجھے تو تنبیہ نہیں کی جا رہی، میرا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اسی لمحے وہ سجدے میں گرے۔ تو کچھ اشعار میں سنایا تھا آپ کو، جو ایمانیات پہ بھی کچھ بات ہوئی اس حوالے سے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا حالی نے کیا نقشہ ہمارا کھینچا تھا، اور ہم آج تک الحمدللہ وہیں کھڑے ہیں۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، مسلمانوں کا دوسروں کے بارے میں خیال ہے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ ہندو، عیسائی، مجوسی اور ستارہ پرست سب کافر ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ 1879 کچھ بدلے ہم ابھی تک؟ حاضرین گرامی قدر، سوشل میڈیا کے اس دور میں جب لوگوں کا اٹینشن اسپین 1-1.5 منٹ سے زیادہ نہیں رہا، اور اس 1-1.5 منٹ میں بھی لوگ کوئی چٹکلا، کوئی لطیفہ، کوئی گانا، کوئی ہیجان انگیز چیز، کوئی سیاسی دنگل، کوئی مذہبی مناظرہ، اس نوعیت کی چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے میں آپ احباب خواتین و حضرات اس طالب علم کی گفتگو سننے کے لیے تشریف لائے، یہ میرے لیے بہت باعث مسرت اور باعث اطمینان بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ مجھے اس چیز پہ بڑی تشویش ہے کہ یہ رجحان جو ہے، یعنی اٹینشن اسپین کا کم ہونا، اب یہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو اس موقع کو میں غنیمت سمجھتا ہوں، اور امیر مینائی نے جو بات کہی تھی کہ امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ تو ابھی تو آپ لوگ اتنے بھی ہیں، اگلی نسلوں میں شاید اتنے سامعین بھی نہ بچیں کسی سنجیدہ بات کو سننے کے لیے، چاہے وہ کتنی اہم کیوں نہ بات ہو۔ اور یہ بات جو میں آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں، یہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ 25-30 سال جو کچھ جس عمر میں بچے کھیلتے ہیں، نوجوان عشق کرتے ہیں، اس زمانوں میں اسی زمانے سے میں کتابیں پڑھتا رہا، سمجھتا رہا دین کو، دنیا کو، اور جو آج کی گفتگو ہے وہ یہ سمجھیے کہ اس سب کا حاصل مطالعہ ہے۔ اور یہ مجھے یقین ہے کہ آدھے پونے گھنٹے کی اس گفتگو کے بعد جب یہاں سے آپ اٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی انٹلیکچوئل سطح بدل گئی ہے۔ اس گفتگو میں آپ کو علم کی، فلسفے کی، سیاست کی، معیشت کی، معاشرت کی، مذہب کی، غرض انسان کی تاریخ کے جتنے پہلو ہیں، خود انسانی تاریخ کا پورا خلاصہ مل جائے گا۔
اور سب سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ اس پہ قرآن مجید کا کیا امتیاز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ چیز بھی آپ کے اوپر پوری طرح واضح ہو جائے گی، اور یہ چیز بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن مجید کس طریقے سے دنیا میں بھی میری ذات میں مجھے سکون، اطمینان اور وہ زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے جس کے بعد انسان کی زندگی میں کوئی حزن نہیں آ سکتا، کوئی غم نہیں آ سکتا، کوئی دکھ نہیں آ سکتا، اس کو اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اور اس کے ساتھ جو آخری چیز آپ کو ملے گی انشاءاللہ العزیز کہ قیامت کے دن کی سرخروئی، کامیابی، ابدی فلاح، فوز، جنت، نعمت، ختم نہ ہونے والی بادشاہی، انشاءاللہ العزیز اس راستے پہ بھی آپ حقیقی معنوں میں چل پڑیں گے۔ گرچہ مجھے یقین ہے کہ ابھی بھی اسی راستے پہ ہیں، لیکن انشاءاللہ جو لوگ نہیں ہیں وہ اس کے لیے ایک تحریک محسوس کریں گے، اور جو لوگ چل رہے ہیں وہ اس پہ استقامت کے لیے اپنے آپ کو انشاءاللہ مزید آمادہ پائیں گے۔ حاضرین، یہ جو انسان ہے، زمین کا بادشاہ ہے، اگر آپ اس کی ساری سعی و کاوش، جد و جہد، اس کی نقل و حرکت، اس کی دوڑ دھوپ کا کوئی مرکزی خیال ڈھونڈنا چاہیں کہ انسان یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے، تو ساری علوم کا مطالعہ، انسان کا مطالعہ، اس زمین پہ جو کچھ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، اس سب کا مطالعہ ایک ہی چیز، ایک لفظ میں ہمیں بتاتا ہے، وہ ہے خواہش۔ انسان کی ساری جد و جہد اصل میں خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا، انسان جانوروں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ صرف بطن و فرش تک محدود ہے، یہ تقاضے بھی انسان کو حرکت پر آمادہ کرتے ہیں۔ بھوک انسان کو لگتی ہے، انسان بہرحال اپنی نسل کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنا گھر بسانا چاہتا ہے، یہ زندگی کا بنیادی ایک مقصد، بنیادی خیال ہے۔ لیکن انسان عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، انسان ذوق جمال رکھتا ہے، انسانوں کے اندر ایک مذہبی حس ہے، یہ ساری چیزیں انسانوں کے اندر ہیں۔ تو انسان کی خواہشات کوئی عام خواہشات نہیں رہتی، ہم جانوروں کی سطح پہ وہ خواہشات پوری نہیں کرتے۔ اس وقت اگر ذرا اپنے اوپر نظر ڈالیے، ہماری جو ایک ضرورت ہے کہ ستر پوشی ہو، 2 چادریں ڈال کے بھی وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن لباسوں میں جو تراش خراش ہے، جو ڈیزائن ہے، جو رنگ ہے، آپ دیکھیے یہ انسان کا کمال ہے۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں تو ہم چٹنی سے، روٹی سے، پیاز سے بھی اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، یا اس سے بھی کم تر چیز سے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ انواع اقسام کے جو کھانے ہم بناتے ہیں، جو ذائقے ہم کھٹے، میٹھے، اس طرح کی ہزاروں قسم کی چیزیں ہم بناتے ہیں، اسے کھاتے ہیں، اپنے دسترخوان کو سجاتے ہیں۔ اسی طریقے سے شادی جو انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس کو کس طرح کا کلچرل ایونٹ ہم نے بنا دیا ہے، وہ اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان کی خواہش کتنی غیر معمولی ہے، اور چونکہ انسان، جیسے کہ میں نے عرض کیا، کہ روحانی حس بھی رکھتا ہے، ایک اجتماعی شعور بھی رکھتا ہے، تو یہ پھر خواہش ہے، یہ امنگیں مذہبی بھی ہوتی ہیں، قومی بھی ہوتی ہیں، سماجی بھی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں انسانوں کے اندر آپ کو نظر آئیں گی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کارخانہ حیات ہے، جس شکل میں اور جس طرح چل رہا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم سب اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جس طرح غالب نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو وسائل محدود ہیں، خواہشات لامحدود ہیں، یہ سادہ فارمولہ ہے معیشت کا، ہر وہ شخص جس نے معیشت پڑھی ہے وہ جانتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر مسلک پیدا ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی خواہشات کی تسکین کرنا چاہوں، آپ کرنا چاہیں، تو اتنے وسائل نہیں ہوتے۔ اچھا، اس دنیا میں تنہا ہم تھوڑی ہیں، اور لوگ بھی ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، خواہشات کا، مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، یہاں سے زمین کے اوپر ظلم و فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو خواہشات کی تکمیل ہے، اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا حل ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا خلاصہ۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آپ اپنی زندگی پہ غور کیجئے گا، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، اس کے سوا کوئی دوسرا سبب آپ کو نہیں ملے گا۔ کسی نے اگر انسان کو اس کے سوا کچھ سمجھا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ انسان یہی ہے، اول تا آخر یہی ہے۔ یہیں سے پھر ہماری زندگی میں لیڈرشپ کا کردار سامنے آتا ہے، یعنی ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک وقت کے بعد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم ان مسائل کو خود اپنی محنت سے حل نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سماج میں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں کہ جو سپیریئر ہوتے ہیں اپنی ذہنی سطح کے لحاظ سے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، اپنے وسائل کے لحاظ سے، اپنے جذبے کے لحاظ سے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوتا ہے، پھر وہ آگے بڑھ کے سامنے آتے ہیں اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مسائل کو حل کرنے میں مدد کریں گے، ہم تمہارے مسائل کو حل کریں گے، ہمیں اپنا لیڈر مانو۔ لوگ انہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے جو سیاستدان ہیں، اور جس کو عام طور پہ ہم لیڈر جب بولتے ہیں تو وہی لوگ ذہن میں آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عملی سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور پاور کوریڈور تک، ایوان اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سارے وسائل اصل میں وہاں کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کریں گے یا منصفانہ تقسیم کریں گے وسائل کی۔ تو یہ پہلی سطح ہے۔ لیکن سیاستدانوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہم لوگ جو پاکستان کے باسی ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم 2 قدم آگے چلتے ہیں، 4 قدم پیچھے آتے ہیں۔ اچھا خیر ہمارا ہی معاملہ نہیں ہے، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے آئیں، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کی مثال لے لیں، امریکہ کی لے لیں، یورپ کی لے لیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج سوویت یونین تھا، ان کے سیاستدانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا۔ اچھا آخرکار انہوں نے اس کو شکست بھی دے دی، وہ مسئلہ حل بھی کر دیا، لیکن اس کی کوکھ سے ہم جانتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ایک دوسرا مسئلہ برآمد ہوا، اور اس کو انہوں نے نام دیا وار آن ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ اب اس سے نمٹ رہے ہیں وہ۔ اچھا یورپ نے پہلے نیپولین کو، بوناپارٹ کو، اس کو نمٹایا، اس سے پورے یورپ کے اندر فساد مچایا۔ ابھی وہ فساد ختم نہیں ہوا تھا کہ جرمنی سامنے آ گیا، اس کو انہوں نے شکست دی پہلے جنگ عظیم میں۔ ابھی وہ مسئلہ پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ دوسری جنگ عظیم ہوئی، ہٹلر سامنے آ گیا، اس نے پورے یورپ کو تہو بالا کر دیا۔ وہ مسئلہ ختم ہوا تو سوویت یونین سامنے آ گیا۔ تو سیاستدان ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں، دوسرا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک الجھن کو سلجھاتے ہیں، دوسری الجھن سامنے آ جاتی ہے، ایک جن کو بوتل میں بند کرتے ہیں، دوسرا جن نکل آتا ہے۔ یعنی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ پوری تاریخ کا خلاصہ ہے۔ یہیں سے پھر وہ سیاستدانوں کے علاوہ دوسری لیڈرشپ سامنے آتی ہے جو اہل دانش و اہل بصیرت کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عملی سیاست سے دور رہ کر قومی اور اجتماعی معاملات میں رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ یہ سیاستدانوں سے کم اہم لوگ ہیں، یہ سیاستدانوں سے زیادہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ سیاستدان ان کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں، ان کے دیے ہوئے نظریات کے مطابق معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نتیجہ یہاں پہ بھی صفر نکلتا ہے۔ میں 1-2 مثالوں سے اس مسئلے کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر دنیا میں جو فلسفی، جو دانشور جس نے سب سے بڑا عملی انقلاب برپا کیا اور بہت ہی دور جدید کے اندر برپا کیا، وہ کارل مارکس ہے۔ داس کیپٹل کا مصنف، یہ ایسی کتاب دنیا میں اور ایسی شخصیت کے دنیا کے اندر ایک انقلاب آ گیا، آدھی دنیا کے اندر کمیونزم چھا گیا۔ سرمایہ دارانہ نظام کے مسئلے کے خلاف اس نے آواز اٹھائی، اسے چیلنج کیا، لیکن ربع صدی تک بس وہ قائم رہا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ماسکو کے اندر بھی کمیونزم کو پناہ نہیں ملی، لینن اسٹالن کے بت توڑ دیے گئے، بیجنگ کے اندر بھی کمیونزم کو پناہ نہیں ملی، دیس نکالا مل گیا۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے آدمی، فلسفی، دانشور، حکیم الامت حضرت علامہ اقبال، جو بلا شبہ مسلمانوں کی موجودہ تاریخ میں اگر آپ بڑے لوگوں کو دیکھیں تو ایک بہت بڑا فگر ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت بڑی غیر معمولی شخصیت ہے۔ انہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا، بر صغیر کے مسلمانوں کے مسائل کا حل۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے، وہ حل ہو گیا، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہم سب جانتے ہیں، اس پہ مجھے کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اہل دانش بھی سلوشن پیش کرتے ہیں اور وہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ تیسری جو سطح ہے جو اس سے بھی بلند ہے، وہ اتنی بلند سطح ہے کہ اسے کوئی 1-2 لوگ پیش ہی نہیں کر سکتے۔ وہ انسانیت کی اجتماعی دانش کا ظہور ہوتا ہے جو بعض اوقات صدیوں کے غور و فکر کے بعد جنم لیتا ہے، اور اس پہ بالکل بیسک سطح پہ جا کے کچھ بنیادی سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ یہ دیکھنے میں آپ کو بڑی سادہ بات لگے گی، لیکن اس سے وہ ورلڈ ویو تشکیل پاتا ہے جس کی روشنی میں یہ اہل دانش بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے، نکلتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کارل مارکس کس نقطہ نظر، کس ورلڈ ویو کے تحت کھڑے ہو کے سلوشن پیش کر رہا تھا؟ ملحدانہ ورلڈ ویو کے تحت۔ اس کی ڈیٹیل میں ابھی کروں گا۔ تو ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے جس کے تحت اہل دانش کام کرتے ہیں، اہل دانش کے نظریات کے تحت سیاستدان کام کرتے ہیں، سیاستدان ہم سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ یہ انسانی معاشرہ اصل میں اس طرح کام کرتا ہے۔
تو یہ سب سے اوپر کی اور ٹاپ کی چیز ہے. اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے. سیاستدان بے گنتی ہیں, دانشور ہزاروں کی تعداد ان کی ہوگی, ورلڈ ویو صرف 4 ہی ہیں. اس سے زیادہ انسانیت نے آج تک کچھ دریافت ہی نہیں کیا. تو ان 4 کا ہم جائزہ لیں گے, اور دیکھیے گا, یہ مت سمجھے گا کسی اور کا تذکرہ اور ہے. میں آخر میں بتاؤں گا, ہم میں ان میں سے ہر چیز ہم سے براہ راست ریلیٹڈ ہے. پہلا جو ورلڈ ویو ہے, ملحدانہ ورلڈ ویو, یعنی ایتھیزم پر یقین رکھنے والا ورلڈ ویو. اس نقطہ نظر کے تحت اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے. انسان اصل میں ایک ترقی یافتہ حیوان ہے, ایوالوڈ اینیمل ہے, جو باقی جانوروں کے مقابلے میں اتفاقات کی بنا پر, خوش قسمتی کی بنا پر اس مقام کے اوپر آ گیا. ہمارا جو نام ہے وہ ہومو سیپین ہے. ہم ایک جانور ہیں, ترقی یافتہ جانور ہیں. اور اس ورلڈ ویو کے اندر انسان کا جو مقام ہے, وہ کردار یہ ہے کہ انسان نے خدا کو تو سائیڈ لائن کر دیا. خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خدا ہے ہی نہیں, یہ اس کا یقین ہے. اب ہم خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے, ہم خود خدا ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ اصل پرابلم وہی سالو کرنا ہے نا, خواہشات کا مسئلہ. ورلڈ ویو ہو, اہل دانش و بصیرت ہوں, سیاستدان ہوں, میں اور آپ ہوں, یہ پوری چین اصل میں ایک ہی مسئلے کو حل کر رہی ہے, خواہشات کے مسئلے کو. تو ورلڈ ویو سے کہاں سے ایڈریس کرتا ہے؟ وہ اس طرح ایڈریس کرتا ہے, اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تمہارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وسائل زیادہ سے زیادہ ہوں, اس لیے کہ انسان ہی سب کچھ ہے. زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے, دنیا انسان کے لیے عارضی مقام ہے, انسان مر جائے گا پھر کبھی پیدا نہیں ہوگا. تو انسان کی خواہشات جو کہ لامحدود ہیں, تو وسائل بھی بڑھانے کی کوشش کرو, اور ہر اس چیز سے نجات پاؤ جو اس راہ میں رکاوٹ ہے. ہر بیڑی کاٹ دو. خدا ایک بیڑی تھا. اہل مغرب نے جس طرح اس پورے معاملے کو دیکھا, میں بتاؤں گا وہ کہاں سے آیا, لیکن واقعتاً وہ ایک جبڑ تھا, مذہب کی شکل میں جو مسلط تھا, اس کو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا. بادشاہت ایک جبڑ تھی جو مسلط تھی انسانیت کے اوپر, اس کو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا. معیشت میں جاگیردارانہ نظام ایک بیڑی تھی, جبڑ تھا, اس کو اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے. ہر چیز کو انہوں نے اٹھا کے پھینکا. اور اس کے بعد وسائل کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سائنسی انقلاب, سائنسی ترقی, سماجی ارتقاء, سماجی اخلاقیات, فلاحی ریاست کا تصور, ہیومن رائٹس, تحریر و تقریر کی آزادی, جنسی آزادی, ہر وہ چیز فیسیلیٹیٹ کر کے فراہم کی کہ جس کی بنیاد پر انسان اپنی خواہشات کو بہتر سے بہتر طریقے پر پورا کرے. یعنی آپ کو اس بات کی اب ڈیپتھ کو سمجھنا چاہیے, سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہوتی. اصل میں ٹاپ کے اوپر ایک چیز بہت بڑے اذہان طے کر دیتے ہیں, اس کے بعد اہل دانش و بصیرت پالیسیز بناتے ہیں, نظریات پیش کرتے ہیں مختلف شعبوں کے اندر, پھر سیاستدان ہوتے ہیں, پھر دانش اور ماہرین جو ان کے ساتھ ساتھ کھڑے میں ہیں وہ قوم کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے بعد مختلف ادارے بنتے ہیں, پوری ایک تہذیب بنتی ہے. انسانی سسٹم اصل میں اس طرح کام کرتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر پہلا نقطہ نظر ہے کہ اس کا ہدف ہے کہ انسانی خواہش کو اس طرح پورا کیا جائے. اور اس میں انہیں بڑی حد تک, جیسا کہ میں نے عرض کیا, اتنی بڑی کامیابی انہیں ملی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ فلاحی ریاست کو قریب قریب انہوں نے حاصل کیا ہے. اور آج اگر یہاں پر آفر کی جائے کہ کون شخص ہے جو امریکہ جا کے سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتا ہے, کینیڈا جا کے سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتا ہے, آسٹریلیا جا کے رہنا چاہتا ہے, تو الحاد کچھ بھی ہو اسے کونے میں رکھیں, ہم میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ جی مجھے وہاں جا کے رہنا ہے, وہاں شہریت اختیار کرنی ہے. اصل میں وہ سہولیات انہوں نے دے دی. وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو آپ کی مرضی کی زندگی گزارنے کی اجازت دے رہا ہے. یہ پورا سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا. وہ پیچھے اصل میں یہ سب کچھ اس کے ہے, لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس نے زمین میں کیسے فساد مچائے. جس وقت یہ پہلی دفعہ نقطہ نظر اختیار کیا گیا تو کانسیپٹ پیچھے کیا تھا؟ ایوالوڈ اینیمل. تو انسان سب سے اوپر ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم گورے چونکہ سائنٹیفک ریولوشن لے آئے ہیں, ہم انسانیت میں بھی سب سے اوپر ہیں, سپیریئر ریس ہیں ہم. اور سپیریئر ریس اصول یہ ہوتا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا, ڈارونزم کے اندر سروائیول آف دا فٹسٹ بنیادی چیز ہوتی ہے. تو جو فٹ ہے, جو سب سے زیادہ طاقتور ہے, وہ زندہ رہنے کا حق رہتا ہے, باقیوں کو مار دیا جاتا ہے. چنانچہ وہ آئے, ایشیا میں آئے, انہوں نے قبضہ کیا, سارے وسائل یہاں کے لوٹ کے لے گئے.
ہندوستان کے ایک سیاستدان ہیں ششی تھرور، غالباً ان کا نام ہے، کانگریس کے لیڈر ہیں. آپ نے کبھی سنا؟ انہوں نے اس موضوع پہ کتاب بھی لکھی ہے پوری. وہ ٹی وی پہ اکثر آتے بھی ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ انگلستان نے، انگریزوں نے کس طرح ہندوستان کو لوٹا ہے. میری کبھی ششی تھرور صاحب سے اگر ملاقات ہوگی تو میں ان کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ صرف آپ کے پیسے لوٹ کے گئے. جب وہ افریقہ میں گئے تو وہاں لوگوں کو غلام بنا کے لے گئے، اور جب وہ امریکہ میں گئے، آسٹریلیا میں گئے، 3 بر اعظم ہی ہیں، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا، مقامی آبادی کو ہی صاف کر دیا. ایبوریجن آسٹریلیا میں، ریڈ انڈین امریکہ میں اڑا دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. بس آثار قدیمہ کے طور پہ کچھ ریڈ انڈین اب رہ گئے ہیں یا ایبوریجن رہ گئے ہیں، پوری آبادی ختم کر دی. کیا چیز تھی؟ وی آر دا سپیریئر ریس، زندہ رہنے کا حق ہمیں ہی ہے. یہ ایسا فساد تھا کہ ایسا فساد انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. لیکن وہ پروپیگنڈے کے دھول میں چھپ جاتی ہیں یہ حقائق. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اپنے طریقے پہ کنٹرول کیا، جو ان کا طریقہ ہے کہ جو سپیریئر ریس کا ان کے ذہن میں تصور تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہی مسلط کر دیا. ہٹلر پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ بھئی آرینز ہیں جو سپیریئر ریس ہیں، ہمیں اصل میں سب پہ ڈومینیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد جو تباہی مچی ہے یورپ کے اندر، کروڑوں لوگ مارے گئے. جب خود ان کے اوپر پڑی ہے اور وہ مرے ہیں، برباد ہوئے ہیں، شہر کے شہر ان کے برباد ہوئے ہیں، پھر انہیں احساس ہوا کہ نہیں، یہ تو بہت بڑا فساد ہے، یہ سوچ ہی اپنی ذات میں فساد ہے. پھر کہیں جا کے انہوں نے کہا کہ جی نیشن اسٹیٹ جو ہے اس کی سرحدیں مقدس ہیں، ملکوں پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے، انسانی حقوق بڑے مقدس ہیں. یہ اس کے بعد معاملات انہوں نے کیے. لیکن آج بھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ قتل عام ہو رہا ہے، کون اس کے پیسے دے رہا ہے؟ کون اسلحہ دے رہا ہے؟ کون روک سکتا ہے اور نہیں روک رہا ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. تو جو ہمارے یہاں بہت لوگ بہت متاثر ہو کے ہمیں تقریریں سناتے ہیں نا، ویسٹ کے فضائل سناتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے واقف نہیں ہیں کہ یہ جس سطح پہ پھر مزید آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی خواہشات کے پیچھے جاتے جاتے اب یہ جس سطح پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پر جنسی آزادی جب آگے بڑھی تو پھر ہوموسیکچولیٹی اور اب جینڈر کا تصور ہی ختم ہو رہا ہے. یہ ایکچولی اس کو میں کہتا ہوں ڈی ہیومنائزیشن آف ہیومن بینگس. انسانوں کو انسانیت ختم کر رہے ہیں، اور جب انسانوں میں سے انسانیت ختم ہو جائے گی تو انسان ایک ایسا خوفناک درندہ ثابت ہوگا جو برباد کر کے رکھ دے گا سب کچھ. اس راستے پہ ہم نے قدم رکھ دیا. سائی بورگ گوگل کا ایک پروجیکٹ ہے نا، گوگل نے ملینز آف ڈالر لگا رکھے ہیں. مرنا نہیں چاہتے انسان، تو اس کے لیے انہوں نے کہا انسان کی میموریز کو بچا لیا جائے، دماغ کو محفوظ کر دیا جائے، اور ایک مشینی جسم بنایا جائے جس میں وہ فٹ کر دیا جائے. سائی بورگ کی فلمیں اگر آپ میں سے کسی نے پرانے زمانے میں، ایک زمانے میں بہت آتی تھی، وہ دیکھی ہوں، تو سائی بورگ یعنی جسم مشینی ہے اور دماغ انسانی ہے. تو پچھلی میموریز محفوظ ہیں اور آپ مری نہیں رہے، اس لیے کہ جسم تو مشین کا ہے. کبھی کرۂ ارض ان کا خیال ہے تباہ بھی ہوا تو کسی اور سیارے میں جا کے رہ لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس رخ پہ اب وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ ڈی ہیومنائزیشن. اس کے بعد انسان نہیں رہتا، درندہ بن جاتا ہے. تو یہ وہ اس نقطہ نظر کے نتائج ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. پرانے جو ہماری صحیفے ہیں مذہبی کتابوں میں، اس کو بتا دیا گیا تھا کہ جب یاجوج ماجوج کا غلبہ ہوگا تو وہ کیا فساد مچائیں گے. دوسرا ورلڈ ویو جو ہے مشرکانہ ورلڈ ویو ہے، اور انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک یہی رہا ہے. اس ورلڈ ویو کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک خدا ہے، لیکن وہ خدا انسانی بادشاہوں جیسا ہے. اس کی اولادیں بھی ہیں، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں، اس کی بیویاں بھی ہیں، اور اس کے مقربین بھی ہیں، اس کے مصاحبین بھی ہیں. تو ان سب کے پاس خدائی اختیارات حاصل ہیں. اور باقی انسانوں کا اس میں جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو تو کونے میں رکھیں، ان کی خواہشات کے اوپر سر جھکا دیں. یہ پورا ورلڈ ویو اسی طرح کھڑا ہوا ہے، اس صدیوں تک کھڑا رہا ہے. انسانی تاریخ میں سب سے عرصے تک یہی ورلڈ ویو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں بدترین جو ہے ظلم و فساد برپا ہوا ہے. لیکن اس میں اہداف کیا تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اصل میں ہوتا اس میں یہ تھا کہ 2 طبقات آپس میں ملتے تھے. ایک حکمران طبقہ، بادشاہوں کا طبقہ، اشرافیہ، جو اپنی طاقت کے بلبوتے پہ کسی طرح اقتدار پہ قبضہ کر لیتے تھے. اقتدار کا مطلب یہ کہ سارے وسائل اصل میں آپ کے کنٹرول میں آ گئے. تو بادشاہ کی ہر چیز ملکیت ہوتی تھی، وہ جو چاہتا تھا حاصل کر لیتا تھا. لیکن اس کا اندیشہ تھا کہ بغاوت ہو جائے،
اس کا بھی خیال ہے کہ بھئی لوگ پوری طرح اطاعت نہیں کریں گے. تو اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے انہوں نے مذہبی طبقات کے ساتھ شروع میں گٹھ جوڑ کر لیا. مذہبی طبقات نے انہیں خدائی تقدس عطا کر دیا. یہ جو فرعون تھا، جب اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ سورج دیوتا کا کہ وہ اولاد ہے، اس کے نام پہ وہ حکومت کر رہا ہے. فرعون جب اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو اسی مفہوم میں کہتا ہے. تو یہ مقدس طبقات تھے جو وجود میں آتے تھے اور مقدس بادشاہتیں قائم ہوتی تھیں، اور یہ ہر دور میں شرک میں یہ گٹھ جوڑ لازمن رہا ہے. اس کی شکل جدا جدا ہوتی تھی. جیسے قریش جو تھے وہاں پر وہی خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی بنا پر مذہبی لیڈر بھی تھے اور وہی پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، تو ایک جگہ بھی کنسنٹریٹ کر جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل میں ایک گٹھ جوڑ ہے، اور باقی سارے لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو سرو کریں، ان کی خواہشات کو پورا کریں. قرآن مجید نے جس طرح پہلی چیز پہ شدید ترین تنقید کی ہے پورے شرک کے اوپر، اسی طریقے اس خواہش کے بارے میں جو اندھے پن کا رویہ ان کا، اس پہ شدید ترین تنقید کی. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یہ قرآن نے ان سے کہا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. جو لوگ ہماری ملاقات کو امیدوار نہیں، دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں مطمئن ہیں، اور ہماری نشانیوں سے جو ہم بیان کر رہے ہیں ان سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے ان کے اعمال کی پاداش میں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اے نبی ان سے کہو میں تمہیں بتاؤں اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ پڑیں گے؟ جن کی ساری سعی و کاوش دنیا کی جد و جہد میں گزرتی ہے، دنیا کمانے میں گزرتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے سارے عمل برباد ہوں گے. قرآن نے بہت سخت تنقیدیں کی ہیں ہر دو پہلوؤں سے. لیکن بہرحال عرصے تک یہی نقطہ نظر غالب رہا، اور اس میں ہوتا یہی تھا کہ دونوں طبقات ملتے تھے اور باقی انسانیت پہ جو ستم ڈھاتے تھے، وہ جو الحاد نے جس جبر کو ختم کیا وہ سب ان کا قائم کردہ تھا. یعنی جس مذہب کو انہوں نے ختم کیا ہے وہ اصل میں نبیوں کا مذہب نہیں تھا، وہ مشرکانہ دین تھا، اور وہ واقعی بہت خوفناک جبر تھا. اس میں بادشاہ، جاگیردار، مذہبی طبقات سب مل جاتے تھے، اور اس کو ختم کرتے کرتے انہوں نے خود مذہب کو بھی اڑا کے پھینک دیا. لیکن وہ اس کی وجہ سے وہ مسئلہ پیدا ہوا تھا جس پہ قرآن کا تبصرہ یہ تھا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بحر و بر میں ان کے لوگوں کے اعمال کی بنا پر فساد پھیل گیا ہے. تیسرا ورلڈ ویو جو اسی مشرکانہ تصور سے جنم لیتا ہے، جب ایک طویل عرصے تک نبی نہیں آتے، مصلحین نہیں آتے، تو خدا جو خدائے انجمن میں محض ایک مرکزی جگہ پہ تھا، لیکن تھا وہ آہستہ آہستہ بیک فٹ پہ جانا شروع کرتا ہے. وہ آج بھی موجود ہے. اگر آپ ہندوستان کے ہندو مالا کو دیکھ لیں تو وہاں پر جو المیہ ہیں وہ بہت ہی پیچھے جا چکے ہیں. یعنی ایشور جو ہے، برہما ہے، اس کا کوئی رول نہیں، اس کی کوئی عبادت ہی نہیں کرتا. جتنی پرستش ہوتی ہے وہ شیف کی ہوتی ہے. کالی کے مندر آپ کو مل جائیں گے، ہنومان کے آپ کو مل جائیں گے. ایشور کے نام پہ کوئی مندر ہی نہیں ہوتا، اس کی پرستش ہوتی ہی نہیں ہے. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو انسان ہیں اس میں معاملہ صرف یہی نہیں رہتا کہ انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ اس کو ایک نظریاتی شکل دے دی جاتی ہے کہ جتنے بھی کمزور طبقات ہیں وہ شودر ہیں، وہ دلت ہیں، وہ ملیچ ہیں، وہ ناپاک ہیں، وہ اچھوت ہیں. ان کا کام خدمت کرنا ہے، ہماری خواہشات کی تکمیل ہے. جب اس درجے میں بات پہنچتی ہے تو پھر لوگ اٹھتے ہیں، انہی طبقات میں سے اٹھتے ہیں، اس لیے کہ انسان تو ہر جگہ ہوتے ہیں. 8ویں 9ویں صدی قبل مسیح کے اندر جین مت ہندوستان میں پیدا ہونا شروع ہوا، اور اس نے اس کے خلاف بغاوت شروع کی. اور پھر اس میں ایک بہت بڑا آدمی 5ویں صدی 6ٹھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوا، مہاویر. ٹھیک اسی زمانے میں گوتم بدھ بھی پیدا ہوئے، اور ان لوگوں نے پھر وہ جو راہبانہ ورلڈ ویو ہے وہ دیا. اور اس میں بنیادی تصور یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، ایک روح ہے جو کائنات کی ہر چیز میں جاری ہے. یہ ٹیبل بھی، یہ کمپیوٹر بھی، میں بھی، آپ میں سے ہر شخص کے اندر وہ روح موجود ہے. یہ آتما ہے، اور ایک پرماتما ہے جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہے. اور انسان کا کردار کیا ہے؟ انسان کا رول یہ ہے کہ وہ اپنی اصل سے دور ہو گیا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ قطرے کا دریا میں مل جانا، اور عاشق معشوق، اور یہ ہمارے ہاں جو سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے، یہ سب اصل میں وہیں سے آیا ہے، یہ سب وہیں سے پھوٹا ہے.
اور یہ دنیا میں اتنا پھیلا، اس نے اتنا متاثر کیا. ہندوستان کا بادشاہ جو اشوک اعظم تھا، پورا سب کانٹیننٹ کے اوپر ہی پھیل گیا، پورے ایشیا میں پھیل گیا. چین، جاپان، کوریا، سری لنکا، ویتنام، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ہر جگہ یہ پھیلتا چلا گیا. اس لیے کہ اس کے اندر جو انہوں نے اہداف رکھے اس میں بعض چیزیں بڑی اچھی تھیں. یعنی انہوں نے مقصد جب یہ رکھا کہ انسان کو خدا سے ملنا ہے، تو وہ جو خواہش والا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں اسے کیسے ایڈریس کیا. انہوں نے کہا بھائی خواہش جو ہے نا سارے فساد کی جڑ ہے، تو خواہش کوئی ترک کر دو، دنیا ہی چھوڑ دو. یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. دنیا چھوڑ کے نکل جاؤ، سادھو بن جاؤ، ہاتھ میں ایک کشکول اٹھا لو، 2 چادریں پہن لو، اور گھر چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، بھوک لگے کسی کے آگے پھیلا دو اپنا کشکول، کچھ کھانے کو ڈال دے تو ٹھیک ہے، ورنہ بھوکے رہو، جہاں جگہ ملے سو جاؤ، اور مشقتیں اور ریاضتیں کرو تاکہ تمہیں نروان حاصل ہو جائے، مکش، مکتی، نجات تمہیں مل جائے. اور اس کا تصور یہ تھا کہ آتما پرماتما سے مل جائے گی، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا وصال حق. تو یہ دنیا میں بہت پھیلا، اس طرح ایک دنیا کو متاثر کیا اس نقطہ نظر نے. یعنی یہ آپ دیکھیے کہ تصوف کی شکل میں اسلام میں، قبالہ کی شکل میں، یہ یہودیت میں، اور رہبانیت کی شکل میں مسیحیت کے اندر، ان مذاہب کے اندر موجود ہے. فلسفے میں آپ دیکھیے نیو پلاٹنزم کے اندر یہی چیز موجود ہے. تو اس نے عملی طور پر بھی متاثر کیا، فکری طور پر بھی متاثر کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے خواہش ختم کر دی نا، تو اب زندہ رہنے کی کوئی وجہ باقی بچی نہیں ہے. اور بڑے بڑے اذہان، کسی بھی سماج میں کچھ بڑے اذہان ہوتے ہیں نا، لیڈرشپ ہوتے ہیں، وہ سارے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے اذہان کے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ ترک دنیا، تم چھوڑ کے ادھر چلے جاؤ. تو ایسی کوئی سوسائٹی سروائیو کر ہی نہیں سکتی. چنانچہ یہی ہوا، اپنے جنم بھومی ہندوستان کے اندر اس کا خاتمہ ہو گیا، بہت جلد خاتمہ ہو گیا. اور باقی جگہوں پہ مین اسٹریم میں یہ کوئی رول پلے ہی نہیں کر سکا. اثرات بہت ڈالیں، اور سائڈ میں اسی وقت تک رہا کہ یا تو اسلام آ گیا، مسلمان ہو گئے وہ لوگ، یا ریسنٹلی اب یہ سب الحاد کے زیر اثر آ گئے. تو یہ تینوں چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور اس کے بعد توحید پہ جو مبنی ورلڈ ویو ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے، یہ جو توحید پہ مبنی ورلڈ ویو ہے حضرات انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں، اور یہ ساری باتوں کی تردید کر دیتے ہیں جو پیچھے 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں خدا ہے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یعنی پہلے جملے سے پہلا ورلڈ ویو اڑ گیا، دوسرے جملے سے دوسرا ورلڈ ویو گیا. اور تیسرا یہ کہ خدا خالق ہے، وہ چیزوں میں سرائیت کیے ہوا نہیں ہے، اس کی روح کہیں جاری نہیں ہے، وہ ایک الگ ہستی ہے، مشقت ہستی ہے، اور وہ خالق ہے ہر چیز کا. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز کا خالق ہے. سارے ورلڈ ویو اس نے اڑا کے پھینک دیے قرآن مجید میں. اور اس کے بعد جو ہدف انسانوں کے سامنے اس نے رکھا ہے، بنیادی ہدف یہ رکھا ہے کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے نا، اب اللہ تعالیٰ اصل مسئلے کو واضح کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں قرآن مجید کا کمال ہے کہ مسئلہ تو وہ بیان کرتے ہیں یہی ہے، خواہش ہے. تو یہ دنیا تکمیل خواہش کی جگہ نہیں ہے، تو ہم نے امتحان کے لیے بنائی ہے. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. اور پھر اس سے پہلے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مر جانا ہے، اور جب تک تم زندہ رہو گے تو اچھے برے حالات آتے رہیں گے. خواہش کبھی پوری بھی ہوگی، کبھی نہیں بھی ہوگی. آؤ گے ہمارے پاس، اس عرصے میں ہم تمہیں آزما رہے ہیں. اور آزمائش کس چیز کی ہے کہ خواہشیں تم پوری کرو، ہمیں روک تو نہیں رہے تمہیں کسی بات کے اوپر، لیکن کوئی اس کے اندر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، فواہش نہ ہو. اور جب ہماری خواہش پوری بھی ہو جائے تو پھر لوگوں کے ساتھ عدل کرنے والے بنو، احسان کرنے والے بنو. یہ بنیادی فلسفہ، یہ بنیادی تعلیم ہے دین کی. اور اس کے نتائج، بہت نتائج میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن عملی نتائج میں بتاتا ہوں. تاریخ میں 2 دفعہ تاریخ نے ریکارڈ کی، ویسے تو بہت دفعہ یہ ہوا ہے. ایک تو ہم سب جانتے ہیں خلافت راشدہ میں، اس کی داستانیں تو سب کو معلوم ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ہوا تھا حضرت داؤد و سلیمان کے دور میں، اپنی کلائمیکس پہ پہنچا تھا. اس دور میں حال یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو بادشاہ ظلم کا سب سے بڑا مرکز ہوتے تھے. لیکن ان کا ایک واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے نا کہ ایک موقع پہ وہ آرام کر رہے تھے کہ 2 لوگ ان کی خوابگاہ میں چھلانگ لگا کے آ گئے، دیوار پھلانگ کے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بادشاہ بڑھا کے اٹھ گئے کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، بس ایک مقدمے کا فیصلہ کرانے آئے ہیں آپ سے. تو انہوں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. اصولاً تو بادشاہ کو انہیں مروا دینا چاہیے تھا، لیکن وہ بادشاہ نہیں تھے،
وہ خدا کے پیغمبر تھے. اب مسئلہ انہوں نے بیان کیا، جی میرا ایک بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں، میری ایک دمبیا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دو. تو انہوں نے کہا بھائی تم نے جو سوال کیا بڑا ظلم کیا. یہ کہتے ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ تو مجھے تو تنبیہ نہیں کی جا رہی، میرا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. اور اسی لمحے وہ سجدے میں گرے اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار مجھے معاف کر دے. وہ کیا معاملہ تھا اس کو چھوڑ دیں، قرآن مجید نے اس کو بیان نہیں کیا. لیکن بادشاہ جس کی ملکیت میں سب کچھ ہوتا ہے، جو سارے وسائل، وہ کسی کی بھی بیوی بہن کو اٹھا سکتا ہے، وہ کسی کی زمین پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے. یہ ہوتا تھا پرانے دور میں، یہ روٹین کی بات تھی. میں آپ کو اگر مغل تاریخ کے واقعات سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جن کو ہم جس طرح کے حکمران سمجھتے ہیں وہ ساری تاریخ کے ریکارڈ پہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن وہ بادشاہوں کا عالم یہ ہے کہ خدا کے خوف کا یہ عالم ہے، انہیں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام رفاعیت کے آخری مقام پہ پہنچ گئے تھے. ملکہ سبا جب تشریف لائیں تو گویا کہ ان کے سامنے آ کے ایک دیہاتن بن گئی تھی ان کی عظمت کو دیکھ کے. وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا نا، وہ اس حوض میں وہ اترنا چاہ رہی تھی پائیں سے اٹھا کے، تو پتہ چلا وہ تو شیشے کا محل بنا ہوا ہے. ان کا تخت وہ پہنچی تو 1000 میل سے ان کا تخت منگوا کے رکھوا دیا انہوں نے. رفاعیت کا یہ عالم تھا. لیکن دوسری طرف قرآن ان کے بارے میں بیان کرتا قدور الراسیات، یعنی وہ دیگیں جو جمی ہوئی ہیں. قدور الراسیات وہ دیگیں جو جمی ہوئی ہیں. بڑی بلیغ تعبیر ہے قرآن کی. مطلب یہ کہ وہ دیگیں اترتی نہیں تھی، 24 گھنٹے لنگر جاری رہتا تھا. باقی ضرورتیں تو انہیں پوری کرنی تھی، ایک ہی ضرورت تھی نا جو ہو سکتی تھی، کسی وقت بھی ہو سکتی تھی، کوئی بھی آ سکتا تھا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا. وسائل کی اس طرح وہ تقسیم کرتے تھے. ایسی رفاعیت تھی. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید جو اصل ہدف رکھتا ہے وہ یہ نہیں رکھتا. مطلب یہاں تو کچھ بھی ہو آخر میں تمہیں مرنا ہے، لوٹ کے میرے پاس آؤ گے تو وہاں میرا وعدہ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارا دل چاہے گا اور جو تم مانگو گے تمہیں دوں گا. دیکھیے اگر آپ مسئلہ سمجھ لیں نا، مسئلہ کیا ہے؟ سب لوگ ایک ہی مسئلے کو حل کر رہے ہیں، خواہش کا مسئلہ. انسان کی ساری ایکٹیویٹی ہے کس لیے ہے؟ وہ اس کے لیے. دنیا میں 4 ہی نقطہ نظر پیش ہوئے ہیں، 3 کو ہم نے دیکھ لیا، چوتھا یہ جو اسٹریٹ بتایا تھا کہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے ایک دنیا آ رہی ہے، وہاں پہ گارنٹیڈ ہوگا، اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے، یہ کروں گا. تو یہ وہ نقطہ نظر آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو یہ چوتھا نقطہ نظر ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں. لیکن کیسے ماننے والے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہم نے، یعنی اسلام کو مانتے تو ہیں، ایسا تو نہیں کہ نہیں مانتے، لیکن ہم نے اس میں اضافے کر کے وہ جو تینوں نقطہ ہے نظر ہے نا، ایکچولی ہم وہ تینوں لے چکے ہیں. تینوں ورلڈ ویو ہمارے اندر موجود ہیں. مشرکانہ توہمات بھی ہیں، راہبانہ تصورات بھی ہیں، اور الہاد کی پوری دنیا پرستی بھی ہے. سب ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو اس طرح کی چیزیں قبول نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں خالص، توحید خالص. تو اس کے نتیجے میں جس حال میں ہم ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ جس وقت تم بغاوت کرو گے، غداری کرو گے، خیانت کرو گے، اب نبی تو نہیں آئیں گے، میں دنیا کو تمہارے ذریعے سے بتاؤں گا کہ میں ہوں. چنانچہ قانون یہ ہے کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں ذلیل کر کے دنیا میں رکھوں گا، دوسری اقوام تمہارے اوپر غالب رہیں گے اور ہیں ہمارے اوپر. تو اللہ تعالیٰ جو آخرت میں سزا و جزا دیں گے وہ اس دنیا میں ہمارے اوپر انہوں نے کر کے دکھا رکھی ہے. اور اس میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات میں بتاؤں، پچھلے دنوں میں نے مسدس حالی بچپن میں پڑھ رکھی تھی، دوبارہ پڑھی. پڑھتے وقت مجھے احساس ہوا ارے یہ تو 1879 میں شائع ہوئی تھی، وہ 150 سال سے ہم لوگ وہیں پہ کھڑے ہیں. اچھا ہماری ٹیم نے اس کو ریکارڈ کر دیا، ہم اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ لانچ بھی کریں گے. تو بعض لوگوں نے سنی تو انہوں نے کہا ریحان صاحب ہم اور بھی آگے بڑھ گئے. یہ تو کچھ پیچھے کی بات بتا رہے ہیں. تو کچھ اشعار میں سنایا تھا آپ کو، جو ایمانیات پہ بھی کچھ بات ہوئی اس حوالے سے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا حالی نے کیا نقشہ ہمارا کھینچا تھا اور ہم آج تک الحمدللہ وہیں کھڑے ہوئے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. مسلمانوں کا دوسروں کے بارے میں خیال ہے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. ہندو، عیسائی، مجوسی
اور ستارہ پرست سب کافر ہیں. ہم کون ہیں؟ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. 1879 کچھ بدلے ہم ابھی تک؟ کچھ بڑھ گئے. اب ہم لوگ اپنی عدالت لگاتے ہیں، ایک تو مقدمہ قائم کرتے ہیں توہین کا، اور لوگوں کو زندہ چلا دیتے ہیں. اور حالی اس زمانے میں جو حالی کے ساتھ ہوا، یہ سب کچھ کہنے کے بعد ان کے ایک مخالف کا شعر ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں کہ ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے. ابتر کہتے ہیں وہ سورہ کوثر میں نا، ان نشانیہ کو ہوا الابتر، جڑ کاٹ دی جائے گی. ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے. یعنی ایسی مہم چلائی ان کے خلاف کہ اگر علی گڑھ کی تحریک نہیں ہوتی تو کوئی حالی کا نام بھی نہیں جانتا. اس طرح لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس دور میں ہوتے اور مسدس لکھ دیتے تو کسی خود کش حملے میں شہید ہو چکے ہوتے ابھی تک. تو یہ لوگ ہم ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. اس کے برعکس قرآن ایمانیات کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں قرآن مجید کی جو ایمانیات ہیں، ہم قرآن مجید کو یہ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کی شادی ہوتی ہے نا تو ان کے سر پہ رکھتے ہیں. اصل میں یہ قرآن مجید کا رول ہے. یا کوئی ہمارا مر جائے پیارا تو اس کو بخش بات دیں، یہ ثواب حاصل کرنے کے قرآن مجید کو بلا سوچے سمجھے پڑھتے ہیں. قرآن مجید اصل میں ایمانیات کی کتاب ہے، اور یہ ورلڈ ویو دے رہا ہے. اگر آپ پورے اس مسئلے کو سمجھیں جو اصل میں نے بتایا کہ علم کا خلاصہ کر دیا میں نے آپ کو، انسان کی ساری جد و جہد کس لیے ہے، اس کے لیے سیاست سے لے کر اہل دانش سے لے کر ورلڈ ویو پیش کرنے والے لوگوں سے لے کر سب ایک ہی مسئلے کو سالو کر رہے ہیں، اور غلط سالو کر رہے ہیں. فساد الٹا بڑھ رہا ہے. ایک ہی جگہ سے وہ سالو ہوتا ہے قرآن مجید. اس لیے قرآن مجید میں ایمانیات کو اتنا زیادہ دہرایا جاتا ہے، اور ہم بور ہو جاتے ہیں. اللہ میں ہمیں پتہ ہے نا آپ ایک ہیں، اب ہمیں چھوڑ دیں اس بات کو، اگلی بات کریں. اگلی بات ہے ہی نہیں قرآن میں کوئی، کیوں دہرا رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے لوگ یہ بات نہیں مانتے، مان کے بھی نہیں مانتے. اس لیے کہ شیاطین نے چیلنج دے رکھا ہے کہ ہم ادھر ہی بیٹھیں، ادھر نہیں آنے دیں گے. تو قرآن مجید جب آپ پڑھیں تو اس پہلو سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میرا ورلڈ ویو ٹھیک کر رہے ہیں، اور وہ ہر شخص کا ورلڈ ویو ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں. ان کی سب سے زیادہ دلچسپی اس چیز سے ہے، اس کی وجہ وہ جانتے ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں کہ آدمی اصل میں اپنے ورلڈ ویو کے تحت زندگی گزارتا ہے. یا تو اپنی خواہش ہوتی ہے یا اس کا ورلڈ ویو. اس کے علاوہ دو چیزیں نہیں ہوتی ہماری زندگی میں. اچھا قرآن مجید ورلڈ ویو کا لفظ نہیں بولتا، یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تصغیر ہے کہ چھوٹا لفظ بولے جائے. قرآن مجید تو جس کو جس حیثیت میں پیش کرتا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ تو ہونا ہی ہے. ورلڈ ویو تو تصور کو کہتے ہیں نا، تصور نہیں ہے، یہ آئیڈیا نہیں ہے، یہ کسی کا خیال نہیں ہے، یہ تو ہوگا، خدا تو ہے. تو وہ کیا اثرات ہیں اگر اس طرح آپ قرآن مجید کو اگر پڑھیں گے. اور یہ آخری بات اب میں عرض کر رہا ہوں جو براہ راست مجھ سے اور آپ سے ہے، کہ انسان جب قرآن مجید کو اس پس منظر میں آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اصل میں وہ ورلڈ ویو بدلنے والی کتاب ہے، تو پہلی چیز وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ اپنی فکر کرو. ہمارے معاشرے میں ہر شخص کو دوسروں کی فکر ہے. فلاں نے کپڑے ویسے پہن رکھے ہیں، فلاں نے شادی میں کیا کیا ہے، فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، سیاستدان یہ کر رہے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. ہماری انگلی ہمیشہ ایسے کر کے اٹھی رہتی ہے، یو ناٹ می. قرآن مجید کہتا ہے علیکم انفسکم، تم پہ صرف تمہاری ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کمایا ہے. جو تم کر رہے ہو وہ اللہ کو اس کی سب خبر ہے. اب وہ ذہن کیا بنانا، دوسروں کو چھوڑو، اپنے آپ کو دیکھو. میرے پاس آ رہا ہو تم، اور میں تمہارا حساب کتاب کروں گا. تو آدمی بولے گا تو اسے پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک مستعد نگران ہے جو لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ہر چیز لکھ لیتا ہے. کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی پہ الزام لگایا، بہتان لگایا، ہم کہتے ہیں
بھول جاتے ہیں، ہم کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، سب لکھ لیا ہے. پیش ہوں گے ایسے کر کے کھڑا کریں گے، میدان حشر میں سارا مجمع لگا ہوا ہوگا، اول سے آخر سارے انسان ہوں گے اور ویڈیو چلا دیں گے، تم یہ کہہ رہے تھے، تم یہ کر رہے تھے، تنہائی میں تم یہ تھے، سب کے سامنے یہ تھے، تنہائی میں تم یہ تھے، یہ حق پامال کیا تھا، یہ ظلم کیا تھا، تم بھول گئے، مجھے سب یاد ہے، میں کچھ نہیں بھولتا. اگر آدمی اس احساس کے ساتھ جینے لگے تو سارا دھیان اس پہ ہوگا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں بھائی، کچھ غلط تو نہیں ہو گیا مجھ سے. 24 گھنٹے آدمی کا دھیان اپنی طرف رہے گا. یہ لازماً تبدیلی آئے گی اگر آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہو کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. دوسری چیز اطمینان قلب. اس دنیا میں تکمیل خواہش نہیں ہوتی، اطمینان قلب ممکن ہے. قرآن جو کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں یاد رکھو جو اللہ کا ذکر ہے قرآن مجید ہے، اس میں دلوں کا اطمینان ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ جو میرے ذکر سے، اس قرآن مجید سے اعراض کرتے، آپ نے اس ورلڈ ویو کو قبول نہیں کیا تو ہم اسے ہمیشہ تنگ زندگی گزروائیں گے. اب آپ سمجھے تنگ زندگی کا اکثر لوگ اس آیت کا مطلب مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کفار بڑے مزے میں، غیر مسلم بڑے مزے میں ہیں، یہ تو فلاں ظالم ہے بڑے مزے میں. اس نے اپنے آپ کو خارج کے مرض کا شکار کر لیا ہے. خواہش پرستی اصل میں خارج کا مرض ہے. آپ خارج کے مرض میں جو صلاح دیں گے نا، وقتی طور پہ آرام آئے گا، تھوڑی دیر میں اور تکلیف ہوگی آپ کی. آپ جیسے ہی کھجائیں گے تو وقتی طور پہ آرام آئے گا، اس کے بعد پھر ہوگی. یہی ان لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے. ایک خواہش کی تکمیل کرتے ہیں، وہ اٹریکشن ختم، یعنی انہوں نے جنسی آزادی کا راستہ کھول دیا تو اس سے کیا سب لوگ مطمئن ہو کے زندگی گزار رہے ہیں؟ کوئی نہیں گزار رہا. انہوں نے ہومو سیکچولیٹی الاؤ کر دی، اس کے بعد لوگ کیا مطمئن ہو گئے؟ نہیں ہوئے. اس لیے کہ اس دنیا میں تسکین خواہش ہوتی نہیں ہے، اطمینان قلب ہوتا ہے. اطمینان قلب کہاں سے ہوتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی بادشاہی آ رہی ہے. اگر میری جیب میں کوئی پیسہ نہ ہو لیکن میری چیک بک کے اندر مجھے پتا ہے کہ میں جس روز چیک کاٹوں گا، جس وقت چیک کاٹوں گا تو میں 1 ارب روپے کا چیک بھی کیش کرا سکتا ہوں. آج چھٹی ہے نا، اتوار کا دن ہے، تو آج تو نہیں ہوگا، کل ہو جائے گا. تو مجھے کتنا اطمینان ہوگا، آپ کو کتنا اطمینان ہوگا. یہی بندہ مومن کا معاملہ قرآن نے سے بیان کیا ہے کہ یہ ان وعدوں پہ کھڑے ہوئے ہیں جنہیں ہر حال میں پورا ہونا ہے. وہ دن آئے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن یہی یقین دلاتا ہے، بار بار یہ یقین دلاتا ہے. یہ جو ڈاکیومنٹری جس کا آپ نے حصہ دیکھا، وہ اس میں ہم یہی بتا رہے ہیں کہ یہ چیز کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ دلائل پہ کھڑی ہوئی ہے. ختم نہ ہونے والے دلائل ہیں اس کے، عقل و فطرت کا ہر دلیل اس کے حق میں ہے. اطمینان قلب. اور یہ نہیں ہے تو آپ ہمیشہ بے چین رہیں گے، پریشان رہیں گے، زندگی سے سکون، خوشی، خاتمہ سب ختم. پھر اگر قرآن کے ورلڈ ویو آپ پہ ہیں ہم، تو پھر مایوسی کا خاتمہ. کیونکہ قرآن سادہ بات بتاتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں، خدا کے منکر ہوتے ہیں. بندہ مومن کبھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ گارنٹی کر رہے ہیں اور یہ واقعتاً کرتے ہیں. یہ الفاظ کہنے والا کہیں کوئی فلاسفر نہیں ہے کہ بات کہہ کر رخصت ہو گیا. وہ موجود ہے یہاں پر، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اسے ہر چیز کا خبر ہے. تھوڑا سا بس اپنے بارے میں اسٹیبلش کر دیں کہ میں بس شغل کے طور پہ یہ بات نہیں کر رہا، میں کھڑا ہوا ہوں. تو میں اس راستے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ تھوڑے عرصے تک ثابت قدم رہیں، آپ کا تجربہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. یعنی وقتی پریشانیاں تو ٹیسٹ کرنے کے لیے آتی ہیں نا، وہ تو اصول ہے، ٹیسٹ ہی کر رہے ہیں وہ. لیکن آدمی استقامت دکھا دے تو پھر انسان کی زندگی میں وہ دکھ، غم، حزن اس کو توڑ نہیں سکتے. آدمی اپنی جگہ ثابت قدم رہے گا. پھر انسان برائی کی ہر قسم سے دور رہتا ہے. یہ سارے جو فساد، ظلم پیدا ہوتے ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ قرآن نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سارے فساد اصل میں ان 3 جگہوں سے پیدا ہوتے ہیں، ظلم سے، حق تلفی سے اور فواحش سے. ساری خرابیاں اصل میں یہاں سے پیدا ہو رہی ہیں. اور اگر ہم عدل و احسان کرنے والے بن جائیں گے تو پھر سر تسر خیر ہوگا. یعنی جس کے پاس وسائل ہیں وہ اور زیادہ مسئول ہوگا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو بتایا گیا کہ تم صبر سے کام لو، نیگیٹو نہ ہو. تو اس طرح معاشرے سے وہ جو ماڈل میں نے بتایا ہے سلمان کا ماڈل، خلافت راشدہ کا ماڈل، وہ اصل میں ان لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوا. کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا. اعلیٰ ترین انسان اقتدار میں بھی تھے، اعلیٰ ترین انسان نیچے بھی تھے، اور کچھ بھی نہیں تھا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ پوری اجتماعی طور پہ سسٹم تو پتہ نہیں قائم ہو یا نہ ہو، اس گھر میں خیر پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ ایسے لوگ، اس آفس میں، اس ادارے میں خیر پیدا ہو جاتی ہے، اسی وقت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس شخص کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے جو اس راہ کو اختیار کر لیتا ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ اعتدال اور توازن کی زندگی اللہ تعالیٰ کسی خواہش سے جان نہیں چھڑاتے. یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم شادی نہیں کرو، یہ نہیں کہتے کھاؤ پیو نہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بس اسراف مت کرنا. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. ان سے پوچھو یہ جو خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ نے نکالی ہیں، پیدا کی ہیں، اور یہ جو پاکیزہ رزق ہے کس نے حرام کیا ہے؟ انسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہا میں تو نہیں کرتا، میں نے تو حرام نہیں کیا. ہر طرح کی چیزیں جائز ہیں، بس کچھ چیزیں ہیں، کچھ حدود و قیود مقرر کی گئی ہیں، کچھ ناپاکی ہیں جن سے روکا گیا ہے، ظلم فساد ان چیزوں سے روکا گیا ہے. جب اس طرح زندگی گزاری جائے گی تو سب سے بڑی تبدیلی ہماری اپنی ذات میں آئے گی، سب سے بڑا خیر ہمارے اپنے اندر پیدا ہوگا. اس طرح کے لوگ گریجولی اگر بڑھیں گے تو پھر آہستہ آہستہ سماج میں بھی خیر آئے گا. سماج میں جب ایک وقت میں 5%، میرا جو تجزیہ ہے کہ 5% لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتے ہیں، اور جس وقت 15% ہو جاتے ہیں تو سماج ہی بدل جاتا ہے. خیر ہمارے پیش نظر یہ بالکل نہیں ہوتا، نہ نبیوں کے پیش نظر ہوتا ہے. اس مشن کا جو آپ آخری بات کر کے میں گفتگو ختم کروں، ایک ہی مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی مانے نہ مانے، لوگ ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، پرواہ نہیں. اصل چیز وہ ڈھونڈ رہے ہیں اعلیٰ ترین اذہان کو، اعلیٰ ترین انسان کو. قیامت کے دن کوئی مرد عورت کھڑے ہو کے یہ نہ کہے کہ پروردگار میں متلاشی تھا، میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے نہیں ملا. یہ نہیں سنیں گے، وہ یہ نہیں سنتے وہ. اس لیے ابلاغ کا کام انہوں نے پورا کیا، اور یہی ہمارا بھی کام ہے. وہ جو قتیل شفائی کا شعر تھا نا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم سر. میرا کویسچن یہ ہے کہ ابھی آپ آخر میں بات کر رہے تھے نا کہ آخرت میں کوئی یہ نہ رہے کہ حق کے ہم متلاشی تھے. تو حضرت ابراہیم کی جو سی اولاد پہلے حضرت اسحاق والی نسل تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ منصب پہ تھے کہ دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں، ابھی آپ اشوک والی بات کرتے، وہ سلطنتیں تھیں، وہاں پہ وہ آخرت مطلب کہ نروان حاصل کرنے یا پھر وہ سچائی کی تلاش کے لیے اپنی زندگی کے آخر میں کئی بادشاہ چھوڑ دیتے تھے یا رہبانیت اختیار کر لیتے تھے. لیکن اسی کے برعکس اسرائیل والی سائڈ پہ تو وہاں پہ تو اللہ کے پیغمبر پھر رہے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ انٹروین کر رہے ہوتے تھے. ان کا کوئی وفد مطلب کہ تاریخ میں ایسا اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی وفد آتا، جیسے 7th سینچری کے بعد تو باقاعدہ پتہ چل گیا تھا کہ ایک اسلام پھیل گیا اور دنیا میں وفد آ رہے ہیں. تو یہاں پہ اس طرح کیوں نہیں آیا ہسٹری میں؟ میرا یہ کویسچن ہے. سب کانٹیننٹ کے اندر پچھلی جب حضرت اسحاق کی جو سی نسل چل رہی تھی نا، تو اس وقت کیوں نہیں آیا؟ وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے تھے، لیکن جہاں پہ دیکھا جائے تو بادشاہ کبھی بدھ مت میں ہو رہے ہوتے تھے اور سچائی تلاش کر رہے ہوتے تھے. وہاں پہ تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ خود ہوتے تھے اور پیغمبروں کے درمیان ان کے اس قوم میں فیصلہ کر رہے ہوتے تھے. تو وہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے اور یہاں پہ آئے؟ کم از کم کوئی ہسٹری میں ہوتا کہ وفد آیا ہے، وہ ایک اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سارے کام کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی تاریخ پوری بیان کی نا قرآن مجید میں، اس طرح بیان کی ہے کہ پہلے انہوں نے ایک نبی سے ہی انسانیت کا آغاز کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر گمراہی آ گئی، چلیں. اس کے بعد انہوں نے رسول پیدا کرنے شروع کیے،
ہر قوم میں رسول بھیجتے وہ، اور وہ ہزاروں سال تک یہ کرتے رہے۔ ایک چیز تھی جو تواتر کے ساتھ ہو رہی تھی، اور وہ یہ ہو رہی تھی کہ جس قوم کی طرف وہ رسول بھیجتے تھے تو اس قوم کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ وہ رسولوں کی دعوت کو جھٹلا دیتی تھی، اور پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی لیکن ایمان قبول نہیں کرتی تھی، پوری قومیں۔ آخری جو فیلئر ہوا ہے وہ اتنا بڑا فیلئر ہے، میں مثالیں دیتا ہوں، قرآن نے اس کی تعداد بھی بتا رہا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آخری فیلئر کی مثالیں ہیں جہاں سے پالیسی بدلی گئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ایک ایمان والا بھی نہیں ملا، بلکہ اس درجے کا بگاڑ تھا کہ ان کے گھر کے اوپر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا حملہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں سوائے بیگم سارہ اور بھتیجے لوط کے کوئی بھی نہیں آیا۔ فیلئر اس درجے میں جب شدید بڑھ گیا، اور جس وقت یاد رکھیے گا جس وقت رسول آ جاتا ہے تو پھر قوم کو چھوڑا نہیں جاتا، پھر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اصل میں رحمت کا پھر تقاضا یہ ہوا کہ لوگ تو بھائی ماڈل ہی نہیں قائم ہونے دے رہے ہیں، کہ کوئی اصل میں انسان نظریات سے کم متاثر ہوتے ہیں، عملی ماڈل سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسکیم بدلی اس کے بعد کہ یہ تو بات سن کے ہی مار دیتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، تکذیب کر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ میں ابراہیم سے اب پوری قوم اٹھاؤں گا، وہ قوم پھر وہ عملی ماڈل قائم کرے گی جہاں پر لوگ دیکھیں گے کہ اچھا دیکھو یہ ہوتے ہیں خدا پرست، توحید کا ورلڈ ویو کے ماننے والے، جس طرح اب لوگ یورپ کو دیکھ کے، امریکہ کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہ مت سمجھیے گا کوئی آئسولیٹڈ ورلڈ تھا، ان کو زمین کے مرکز میں بسایا گیا تھا۔ اگر آپ پرانے زمانے کی تجارتی شاہراہوں سے واقف ہوں تو اس کے انٹرسیکشن پہ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے پیچھے سے چین سے قافلے آتے تھے اور تجارتیں ہزاروں سال سے ہو رہی تھیں، چین سے ہندوستان سے بحری راستے سے عدن یمن میں، اور یمن سے پھر عرب سے ہوتی ہوئی اپنا مڈل ایسٹ، وہاں سے افریقہ اور یورپ، اسی طریقے سے وہ ریورس ہوتا تھا۔ پھر چین سے شارع رسم سے پیچھے سے ہوتا ہوا ایران، سینٹرل ایشیا، اور وہاں سے پھر عراق اور پھر مڈل ایسٹ تک وہ راستے ہی آتے تھے۔ تو ساری اطلاعات پہنچ رہی تھی۔ یہ جو جین مت پیدا ہوا ہے، یعنی آپ کو کیا خیال میں ہندوستان میں ہوا کیا تھا کہ لوگوں کو اچانک خیال آیا کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، اور مہاویر پیدا ہوئے، بدھ مت پیدا ہوئے، گوتم بدھ پیدا ہوئے، ان تک یہ اطلاعات پہنچ رہی تھیں کہ ایسی کوئی قوم پیدا ہو چکی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ غلط ہے، پھر اس میں سے لوگ اٹھے۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کم سے کم قوم کی جڑ نہیں کاٹی گئی، ورنہ قوم کی اس کے بعد جڑ کاٹ دی جاتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کو گوارا نہیں کیا اس کو۔ جی ریحان بھائی، یہ جو آپ بات کر رہے تھے رہبانیت کی، یہ جو آج ہمارے ہاں کافی دیر سے اور اب بھی بہت رائج ہے تصوف، جو کہ آپ کہہ سمندر میں قطرے کی مانند گم ہو جاؤں، اپنے آپ سے باہر نکلوں تم ہو جاؤں، تو کیا یہ بھی آپ اس پہ وضاحت کیجئے؟ قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ دین کے پیرلل ایک دین ہے، قرآن اس کو سپورٹ کرتا ہے، یہ قرآن کے اگینسٹ ہے تصوف؟ ایک دوسرا میرا آپ سے یہ علمی اختلاف ہے، آپ نے کتاب پڑھی ہوگی ہماری، کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بار امانت میں نے پہاڑوں پہ اس پہ کیا اور انسان نے یہ کر لیا، تو عہد تو اللہ تعالیٰ پہلے کر چکے، عہد الست ارواح کے ساتھ، اور ہمیں سمجھ یہ لگی قرآن سے کہ بھئی وہ جو وَنَفَخْتُ فِيهَا من روحی، کہ میں نے اپنی روح میں سے اس میں جب پتلا بنایا تو ہمیں تو سمجھ یہ لگی کہ بھئی وہ جو بار امانت ہے دراصل وہ کانشینس، وہ جو اللہ کا ایک روح ہے جو پھونک رہا ہے اپنی روح میں سے، جسے نور یزدانی کا مولانا اصلاحی نے، تو ہمیں یہ سمجھ یہ لگی کہ یہ جو بار امانت ہے بیسیکلی یہ وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے جو اس نے پتلے کے اندر پھونک دیا۔ تو اس پہ ذرا وضاحت کیجیے۔ عہد تو وہاں ہو چکا ہے، عہد الست میں، پورے مکمل ہوش و حواس میں، اس کی ڈیٹیلز بھی دی گئی، تبھی وہ عہد ہوا، ہوش تھی اس روح کو۔ تو یہ مجھے تھوڑا سا اس پہ اگر آپ کر سکیں تو۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید صرف انہی چیزوں پہ کلام کرتا ہے جو عرب کی زمین میں موجود تھی، تو چونکہ رہبانیت وہاں نہیں تھی، جتنی کچھ تھی وہ مسیحیت کے حوالے سے کچھ زیر بحث آ گئی تھی، قرآن نے اس پہ تبصرہ کر دیا سورہ حدید میں۔ وہاں چونکہ زیر بحث نہیں تھا تو اس پہ تنقید نہیں کی ہے، لیکن پازیٹیولی اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ خالق اصل میں الگ کھڑا ہوا ہوتا ہے، مخلوق کا حصہ نہیں ہوتا وہ۔ تو اللہ نے ریلیشن واضح کیا ہے کہ وہ خالق و مخلوق کا تعلق ہے، عاشق و معشوق کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قطرہ اور دریا کا تعلق بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیز
انفارچونیٹلی بعد میں مسلمانوں کے مین اسٹریم میں داخل ہو گئی. اور تیسری، میں نے اس کی بڑی تفصیلی تاریخ لکھی ہے بعض آرٹیکل میں. 2009 میں نے بہت ڈیٹیل میں آرٹیکل لکھ کے بتایا تھا کہ ابو ہاشم کوفی پہلی دفعہ انہوں نے یہ تصورات انٹروڈیوس کرائے، اور اس کے بعد وہ میں نے پورا تاریخی پس منظر لکھا ہے کیا حالات تھے جس میں مسلمانوں کے پھر مین اسٹریم میں پھیل گیا اور یہ باقاعدہ اسلامائز کر لیا گیا. یہ یعنی اس کے لیے تصورات وہی تھے، اس کے لیے مسلمانوں نے اپنی اصطلاحات وضع کرنی. وصال حق اصل میں کیا، یہ آتما کا پرماتما سے مل جانا. قرآن میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو بس قرآن میں جو ہوتا ہے. دوسرے جو تک سوال کا تعلق ہے تو اختلاف تو سراخوں پہ جی، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. میں اپنا نقطہ نظر واضح کر دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے پر ساری مخلوقات کو لگتا یہ کہ ان کی روحی اجتماعی کو اپنے حضور پیش کیا تھا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ہم نے جو امانت تھی آسمانوں، زمینوں، پہاڑ سب پر پیش کی. یعنی ساری جو مخلوقات تھیں جو ان میں رہنے والی ہیں، آسمانوں کا ذکر کا مطلب یہ آسمانوں کی مخلوقات، زمینوں کا مطلب یہ زمینوں کے مخلوقات، یہ اس کے بین بین جو بھی مخلوقات ہیں ان کے سامنے پوری پروپوزل رکھی گئی. انہوں نے معذرت کر لی کہ یہ تو بہت ٹو مچ ہے ہمارے لیے، کیونکہ خدائی اختیار پا کے آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونا بہت مشکل تھا، اور سزا سامنے تھی، بتا دیا گیا تھا یہ سزا دی جائے گی. انسانوں نے کہا کہ جو قرآن نے تبصرہ کرنا انہ کان ظلوما جہولا، جذبات میں آ گئے. ظالم کا مطلب وہ ہستی ہوتا ہے کہ جو چیزوں کو ان کی ٹھیک جگہ پہ نہ رکھ سکے، یعنی اس نے اپنی طاقت کا غلط اندازہ کیا. اور جہولا کا مطلب یہ ہے کہ جذبات مغلوب ہو گئے. اور جنت مل جائے گی، بھائی کیا ریوارڈ ہے، کیا بات ہے، ابدی بادشاہی، خدا کے پڑوس میں رہنا، لاٹری نکلی آئی ہماری. اور دیکھیں تو لاٹری واقعی نکلی ہوئی ہے، لیکن نکالنے تب نکلے گی نا. لاٹری نکالنی پڑتی ہے، خود بخود نہیں نکلتی. اس کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس مسئلے کو کوئی سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے، پھر تو فیلئر ہی ہوگا. باقی مخلوقات نے سمجھ لیا تھا کہ یہ رسک فیکٹر بہت بڑا ہے، تو ہم جہاں ہیں خوش ہیں، مطمئن ہیں. بھائی اللہ کے حضور تسبیح کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، وجود ہے، ہم جو کچھ ہماری سطح زندگی اس پہ ہمیں دیا جا رہا ہے. جب یہ ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے، یعنی چونکہ یہ روح اجتماعی کو خطاب کیا گیا تھا، تو پھر اس روح اجتماعی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساری اولاد آدم کو اول تاخر نکالا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. تو اخذہ کے الفاظ یہی بتا رہے ہیں کہ سب کو نکالتے چلے گئے. ایک ایک شخص کو انڈیویجلی پیش کیا. انہوں نے کہا بھائی انفرادی طور پہ بتاؤ انٹرسٹڈ ہو یا نہیں ہو. یہ بھی میرا فہم ہے، ظاہر ہے جس طرح میں سمجھاؤں. تو اب قرآن نے تو اس واقعے کو بس یہیں تک بیان کیا ہے کہ وہاں پہ عہد الست لیا گیا کہ الست بربکم نے کہا کہ بلا کیوں نہیں. لیکن جس طرح میں نے اپنی کتابوں میں اس کو پیش بھی کیا ہے کہ ہر شخص سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تھا. چنانچہ اگر جو بچے چھوٹی عمر میں ہی مر جاتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ وہی روحیں ہوں گی جنہوں نے کہا اللہ میاں ہمیں معاف کیجیے، ہمارے سے زیادہ یہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو تم لوگ یہ کردار نبھا لینا، تم ایسے جنت میں چلے جاؤ گے. جو آپ جیسے حوصلہ مند لوگ تھے وہ کود گئے، ہمارے جیسے کچھ ضعیف لوگ بھی آپ کو دیکھ کے کود گئے، بس پھنس گئے. اس کے بعد سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر خدا تعالیٰ کے جو مشاہدہ ہے یا اس کی قدرت کو سمجھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ایک دنیا خود ہے، اس کا ایک نظام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انبیاء آ کے جو ہیں وہ خبریں دیتے گئے ہیں. تو سر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کیوں ڈکلیئر کیا گیا، حالانکہ آج تک جتنے بھی زمانے، آج 14 صدیوں سے بھی اوپر کا جو ہے وہ عرصہ گزر چکا ہے، اور بہت زیادہ کنفلکٹس جو ہیں وہ آئے ہیں، بہت زیادہ ظلم و ستم کی داستانیں آئی ہیں، بہت ساری دنیا کو دیکھنے کے تصورات بدل گئے ہیں. تو ایسی کیا نوبت پیش آئی کہ جس کی وجہ سے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا، حالانکہ آج جس طرح کے مسائل ہیں شاید نبوت کی زیادہ ضرورت نہیں تھی. بہت شکریہ. نبی مسائل حل کرنے تھوڑی آتے ہیں، یہ کس نے کہا نبی مسائل حل کرنے نہیں آتے. کبھی وہ گفتگو ہی نہیں کرتے اس موضوع پہ. کبھی کسی قرآن مجید تو موجود ہے نا، ایک نبی کی پوری رضات موجود ہے. قرآن مجید میں کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے مسائل حل کر رہا ہوں. وہ اصل مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسائل اس دنیا میں حل ہی نہیں ہو سکتے، تو مسائل کو حل کرنے کے اندر ہلکان مت ہو. جتنے ہو سکتے ہیں ہو جائیں، باقی پہ صبر کرو. یہ سمجھا رہے ہیں. مسائل حل کرنے کی جگہ آگے آ رہی ہے، یہ بتانے آئے
یہ چیز قرآن کی شکل میں چونکہ محفوظ کر دی گئی تو نبی کی اب ضرورت ہی نہیں، نبی کی تو یہی بتانے آتا ہے. یعنی اس وقت قرآن جو کچھ بتا رہا ہے، نبی بھی ہوتے تو کوئی اس سے الگ تھوڑی بتاتے، یہی بتاتے ہیں. تو نبی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ہم پہلے سے ازمپشن اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ نبی کے آنے کا مقصد یہ نہیں، نبی کے آنے کا مقصد یہ ورلڈ ویو بیان کرنا. جی السلام علیکم سب کو. تو بڑا اچھا لگا کہ آج کافی عرصے بعد دوبارہ المورد آئے ہیں. ہم بڑے پرانے المورد کے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بڑا اچھا تھا سارا. مجھے تو ایک جنرلی اسپونٹینیس میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم بینگ امت مسلمہ اس وقت بہت سٹریس فیل کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے. تو بس میں آخری درجے پہ میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ ہماری کہاں آ کے ہمیں مطلب ہم اپنے آپ کو کیسے سیٹسفائیڈ کریں، ہم کیا محسوس کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں جہاد کے پوائنٹ آف ویو سے، یا ہم کیا سمجھیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے اس وقت. ہم اتنی یہ بے حسی ہے اور اتنی تکلیف دہ سچویشن ہے، تو اس میں جو آپ جیسے علماء ہیں یا بڑے علماء ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا ہونا چاہیے آخری درجے پہ؟ ہم کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ یہ اتنی تکلیف دہ حالات ہیں. آپ کو کہ ان کے لیے ہم دعا کریں، ہمارے بھائی ہیں اس وقت، تو ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم چونکہ انٹرنیشنل سیاست میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم پہ سزا مسلط کی گئی کہ ہم اچھوت ہیں، ہم شودر ہیں. یہ ہماری حیثیت ہے. جو ہندو سماج میں ان کی حیثیت ہی ہماری یہی حیثیت ہے. تو شودروں کو جب کوئی اعلیٰ ذات کا برہمن مارتا تھا تو باقی کس اچھوت کی ہمت تھی کہ جا کے چھڑا دے؟ ہماری کیا ہمت ہے ہم جا کے چھڑا دیں؟ خود مار کھائیں گے. تو بس یہی ہماری حیثیت ہے. اب سوال یہ نہیں، سوال یہ کہ ہم ایسے کیوں ہیں، یہ ہے اصل سوال. ہائی ٹریزن، ہم نے غداری کی ہے خدا سے، بغاوت کر رکھی ہے خدا کے خلاف. 1,24,000 نبیوں کا پیغام ہے ہمارے پاس. ہم خزانے کے سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کو بتاتے ہیں. ہم خدا کے دشمن ہیں اس وقت. نمبر 1 سب سے بڑا دشمن ہم. تو خدا اپنے دشمنوں کو سزا دے رہا ہے. اچھا، آپ نے جو ہمیں جس طرح سے ورلڈ ویو کی ٹرم میں بات بتائی ہے، یہ ورلڈ ویو ایک سیاسی ٹرم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کو آپ نے قرآن مجید کی طرف ہمیں نہیں، ورلڈ ویو سیاسی اصطلاح نہیں ہے. مطلب یہ جو آپ نے افکار پیش کیے ہیں کہ ملحدانہ افکار ہیں، تصوف کے ہیں، راہبانہ، افکار کی سطح پہ، پھر اس کی بنیاد پہ تہذیبیں وجود میں آ گئی. یعنی اس کا اردو ترجمہ ہوگا کہ بنیادی افکار، زندگی کے بارے میں بنیادی افکار. اس کے بعد پھر لیڈرشپ کا رول آپ نے بیان کیا، اس کے بعد، اور اس سارے کو آپ نے خواہشات سے جوڑا ہماری. تو اس میں ہم لوگ تو قرآن مجید کو یا خدا کو تو مذہبی طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن جو آپ نے جو خواہشات کا تعلق بھی اب آج کل مذہبی لوگوں کی خواہشیں بھی ہوتی ہیں. وہ یہ جو آج کل حالات پاکستان میں ہو رہے ہیں، وہ لوگوں کو مار دیتے ہیں اپنی مذہبی خواہش کی وجہ سے. غلبے کی نفسیات ہے. اور آپ نے جس طرح کہ ہمیں بھی بتایا کہ جس طرح ہم اب دنیا کے لیے ایک قسم کی ہم نیچ ذات ہو چکے ہیں، شودر کی طرح، یہ وہ جس طرح یہ ہم اس سے یہ سیاسی ٹرم اور سیاسی الفاظ، اور پھر ساتھ میں قرآن مجید کا جو اصل جو مطالعہ ہے وہ تو ہمارے یہاں نہیں ہے، نہ ہی ہمارے کسی اس طرح سے تعلیمی نظام میں بھی نہیں ہے. مذہبی طور پہ جس طرح سے ہم تقسیم ہیں، آپ نے جو ورلڈ ویو کے لفظ استعمال کیا ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا اور ذرا سادہ لفظوں میں بچوں کو بتا دیں. کہ دیکھیں، میں نے تو اس کو عرض کیا نا کہ میں نے تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی اصل میں تصغیر ہے کہ میں اس طرح بیان کو مجبوراً میں نے بیان کیا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی علمی انٹلیکچوئل بات ہو رہی ہے، ورنہ لوگ قرآن مجید کی جو ایمانیات ہے اس کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں. وہ اصل میں بنیادی سوالات کو ایڈریس کر رہی ہے، بنیادی مسائل کا حل دے رہی ہے، لیکن وہ ڈائریکٹلی نہیں دے رہی. تو مجھے ریلیٹ کر کے یہ بتانا پڑا ہے کہ دیکھیے، دنیا میں جب بھی بہت بڑے اذہان سوچتے ہیں نا، تو وہ اصل میں اسی رخ پہ سوچ رہے ہوتے ہیں. پہلے وہ انالیسس کر کے دیکھتے ہیں کہ بنیادی مسئلہ کیا ہے. آپ جتنا بھی زور لگا لیں، خواہش کے سوا کوئی مسئلہ نہیں نکلے گا. یہ میں نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا ہے، دنیا کے سارے فلسفیانہ فکر کا نتیجہ بیان کیا. خواہش ہے اصل میں جو ساری ایکٹیویٹی کو جنم دیتی ہے. یعنی آپ تصور کیجیے ایسے شخص کا جو فیصلہ کر لے میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے گھر نہیں بنانا، جو مل جائے گا کھا لوں گا جینے کے لیے، اس کے بعد مسئلہ ہی ختم. یعنی وہ جینے کی اتنی پرسکون سطح ہے کہ سکون ایسا ہے کہ اس میں کوئی حد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سارے مسائل ختم.
لیکن زندگی بھی ختم اس کے بعد نا. تو میں نے جو بات عرض کی وہ اصل میں ایسا نہیں کہ میں کسی چیز کو ریلیٹ کر رہا ہوں, انسان ہے ہی ایسا. سیاست دان بھی اصل میں کیا کر رہے ہیں, میں نے سمجھایا اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم آپ کے وسائل کی منصفانہ تقسیم کریں گے. اصل میں خواہش کا تعلق وسائل سے ہے نا, سیاست دان یہیں سے آتے ہیں. دانشور اصل میں سپیریئر سطح پہ کھڑے ہو کے سیاست دانوں کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ان پالیسیز کے تحت کام کرو تو تمہارے مسائل حل ہوں گے. جس طرح کارل مارکس نے جب نقطہ نظر دیا تو اسٹالن لینن نے اس کو فالو کیا, وہ پولیٹیکل لیڈرز تھے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر میں نے مثال دی کہ کارل مارکس بھی ایک ورلڈ ویو کے تحت کھڑا ہوا تھا کہ پوری کائنات اصل میں کام کیسے کر رہی ہے, انسان کا اس میں مقام کیا ہے. تو اصل میں انسانوں کی جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ پوری انسانی تاریخ علم حکمت کا خلاصہ ہے, وہ یہی وہ اسی پیٹرن میں آ رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس طرح نہیں بیان کرتے, نہیں سنتے, اس پورے علم سے واقف ہونا ضروری ہے اور ساتھ میں قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہ علم کا پورا سمجھے مجموعہ ہے جس کا خلاصہ میں نے رکھ دیا ہے کہ معیشت میں انسان نے جو کچھ علم تخلیق کیا, سائنس میں جو کیا, سماجیات میں جو کیا, نفسیات میں جو کیا, اس کے پیچھے یہی تھا خواہش. سیاست اسی لیے ہوتی ہے, علم و دانش اسی لیے ہوتے ہیں, ورلڈ ویوز اس لیے بنائے جاتے ہیں. قرآن مجید ان سب سے سپریم کھڑا ہوا ہے اور کھڑا ہو کے اس نے اس مسئلے کا حل دے دیا. بتایا کہ پرابلم ورلڈ ویو میں ہی ہوتی ہے اور ورلڈ ویو تم ٹھیک کر لو. دیکھیے اسی لیے قرآن مجید اگلی چیزوں کو ایڈریس نہیں کر رہا, وہ کوئی نظام اس لیے نہیں دے رہا کہ بھائی نظام تم بنا لو. اس ورلڈ ویو کے تحت خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر کا جو انتخاب کا طریقہ تھا وہ کسی اور طریقے پہ ہوا, حضرت عمر کا دوسرے طریقے پہ ہو گیا, حضرت عثمان کا تیسرے طریقے پہ ہو گیا, حضرت علی کا چوتھے طریقے پہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ وہ ان ڈیٹیل نظام نہیں دیتے, وہ گورنمنٹ چلانے کی پالیسیاں بھی نہیں دیتے, وہ اپنے آپ کو بہت اونچی سطح پہ رکھتے ہیں اور ایمانیات کے ذریعے سے وہ ورلڈ ویو صحیح کراتے ہیں. لیکن ان کا اصل مقصد ورلڈ ویو صحیح کرانا نہیں ہے. وہ تو میں نے یہ تعبیر یہاں سے لی ہے. اصل میں وہ کر کیا رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں میں تمہیں حقیقت سے مطلع کر رہا ہوں کہ یہی ہونے جا رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. میں نے آیت بھی وہی پڑھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تنقید کی ہے تو دیکھیے ٹھیک وہی الفاظ بولے, ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ خواہش سب کچھ ہے. خواہش کیا ہوتی ہے, یہی دنیا, اسی میں سب کچھ حاصل کر رہا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمئنوا بها, جو ہماری ملاقات کو امیدوار نہیں ہے, اس دنیا کے اوپر راضی ہے, اس پہ مطمئن ہے, اس کو جہنم میں پھینکیں گے ہم. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, اللہ تعالیٰ پورے مسئلے کو سمجھتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں کہ خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت نبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. اچھے برے حالات تو آئیں گے, تم لاکھ زور لگا لو, برے حالات نے آنا ہے ہر حال میں. تو اچھے آئیں تو شکر کرو, برے آئیں تو صبر کرو, مسائل حل کرتے رہو تم, یہ تمہارا کام ہے, میرا کام تھوڑی ہے. میں نے تو بتا دیا کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا پرابلم, لیکن جب میرے پاس آؤ گے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی بادشاہی قائم کروں گا تو وہاں کوئی مسئلہ فلسطین نہیں ہوگا, وہاں سب ٹھیک ہوگا. وہاں تو رائی کے دانے کے برابر وہ ہستی ہے نا جو ظلم نہیں کرتی, اس سے واسطہ پیش آئے گا. اب اس کے بعد جو دنیا میں مسائل پیش آ رہے ہیں اس کا سلوشن اس ورلڈ ویو میں کھڑے ہوئے لوگ کریں گے تو حضرت داؤد کی طرح کریں گے, حضرت سلمان کی طرح کریں گے, حضرت ابو بکر کی طرح کریں گے, حضرت عمر کی طرح کریں گے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں وسائل ہیں اور طاقت ہے اس کا رویہ کیا ہے, اور جس شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا رویہ کیا ہے. ورنہ وہی ایک خاتون ہے, وہ ساز بنے گی تو کچھ اور ہوگی, بہو ہوگی تو کچھ اور ہوگی. اس کے لیے فلسطین جانے کی کیا ضرورت ہے, مسئلہ فلسطین ہر گھر میں برپا ہوتا ہے. میرے پاس تو جو کل پرسوں بھی آتے وقت بھی فون پہ 15 منٹ لوگ خواتین جو رو کے اپنے قصے سنا رہی ہیں, تو میں تو ہر روز مسئلہ فلسطین نمٹا رہا ہوتا ہوں. اس کا کیا کروں میں بولتا ہوں ہمارے گھروں میں جو یہ مسئلہ فلسطین برپا ہے ہم اس کو ٹھیک کر لیں, یہ ہمارا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا. اس کے بعد خدا کی رحمت نازل ہوگی ہمارے اوپر. اچھا کبھی دوسروں کے اوپر مت جائیں, ہمیشہ میں کیا کر سکتا ہوں, میرے لیے کیا ممکن ہے. 24 گھنٹے ایک ہی چیز سوچتے رہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے میں نے اپنے لیے کیا بھیجا ہے. قرآن مجید اصل میں ذہن بدل دیتا ہے.
وہ بتاتے یا ایھا آمنوا علیکم انفسکم، اے اہل ایمان تو صرف تمہاری ذمہ داری، دوسروں کی پریشان ہونا چھوڑ دو، اپنی فکر رکھو. لیکن سارے دوسروں کے بارے میں خیر بھی اصل میں یہیں سے پیدا ہوں گے. جیسے بہن نے کہا نا، آدمی جب کسی جگہ پہ موجود ہوگا تو پھر جہاں موجود ہوگا وہ شمع جلائے گا، وہ لوگوں کو ٹھیک کرے گا، خیر پہنچائے گا. اچھا، خیر سے ہمیشہ یاد رکھیے گا خیر پھیلتی ہے. اگر میں آپ کو مسکرا کے بات کروں گا آپ سے تو آپ بھی مسکرا کے جواب دیں گے، میں گالی دوں گا تو آپ بھی گالی دیں گے. یہ سادہ اصول ہے. کم سے کم بہت برا ضرور محسوس کریں گے. تو اچھا، میں نے آپ کو مسکرا کے دیکھا، آپ کو محسوس ہوا کہ اچھا یہ تو مجھے بھی دوسروں کے سامنے مسکرانا چاہیے. تو خیر ایسے پھیلتا ہے. آپ کو کوئی اگر یہاں آتے ہوئے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ کو کوئی بہت سخت برا بھلا کہے تو آپ کا موڈ کتنا خراب ہوگا یہاں پہنچتے ہوئے. اب آپ لوگوں کے ساتھ یہ گھر میں جائیں گے تو بیوی سے بھی شاید ہو سکتا ہے تلخی سے بات کریں. قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو تلخی پیش آ گئی سو آ گئی، اس پہ صبر کرو، رہنا اپنے صحیح طریقے پہ. تمہیں مایوس مت ہو، حوصلہ مت ہارو. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم اعلون ان کنتم مؤمنین. صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی. ہم اپنے زاویہ نظر کا رخ اپنی طرف موڑ دیں. یہ قرآن مجید کا ہدف ہے. ہم ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. 24 گھنٹے صرف ہم اپنے متعلق کب سوچتے ہیں؟ اپنی خواہشات کے بارے میں. کبھی دوسروں کا خیال نہیں کرتے. مجھے فائدہ ہو جائے یار، کسی طریقے سے میرا پیسے بچ جائیں، مجھے نفع ہو جائے، میری مرضی ہو جائے. ٹھیک کرنے کا موقع آتا ہے تو دوسروں کو سوچتے ہیں. سب سے زیادہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے.